بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج 79 نمبر کا سبق پیش خدمت ہے اور موضوع فتح مکہ ہے۔ حضرات، کل الحمدللہ اس مبارک سلسلے کا یعنی فتح مکہ کے سلسلے کا آغاز ہوا تھا، جس میں کچھ ابتدائی باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ناقے پر سوار ہیں، خوش الہانی کے ساتھ سورہ انا فتحنا پڑھ رہے ہیں۔ اس عظیم الشان فتح کے وقت مسرت و نشاط، فرحت و انبساط کے آثار کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں تخشع، تضرع، تزلزل اور تمسکن کے آثار بھی چہرہ انور پر نمایاں ہو رہے تھے۔ ناقہ پر سوار تھے، تواضع سے گردن اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ ریش مبارک کجاوے کی لکڑی سے مس کر رہی تھی۔ آپ کے خادم اور خادم زادہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کے ردیف تھے۔ حضرت انس راوی ہیں کہ جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو تمام لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن یہ فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، اور پھر یہ سورت تلاوت فرمائی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اس پر تھی کہ ایک وہ وقت تھا کہ میں نے اسی شہر سے کس بے کسی اور کس بے بسی کے ساتھ ہجرت کی تھی اور دشمنوں سے گریزاں اور تنہا یہاں سے نکلا تھا۔ اب وہ وقت آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اعانت اور نصرت سے اسی شہر میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ فاتحانہ داخل ہو رہا ہوں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس لیے حضور پر نور کا سر مبارک تواضع سے خم تھا، پالان شتر پر سر رکھے ہوئے سجدہ شکر بجا لا رہے تھے اور جوش مسرت میں ترنم اور خوش الہانی کے ساتھ انا فتحنا لک فتحا مبینا اور اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھ رہے تھے۔ بے شک یہ فتح مبین اور یہ نصرت سراپا شوکت و عظمت محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا انعام ہے کہ حق کو حکومت عطا ہوئی اور باطل سرنگو ہوا، اسلام اور ایمان کا نور چمکا، کفر کی ظلمتیں دور ہوئیں، سرزمین حرم کفر اور شرک کی نجاستوں سے پاک ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدا میں سے گزرتے ہوئے بالائی جانب سے مکے میں داخل ہوئے اور خالد بن ولید کو اسفل مکہ مقام قدا سے داخل ہونے کا اور حضرت زبیر کو اعلیٰ مکہ یعنی مقام قدا میں سے داخل ہونے کا حکم دیا، اور یہ تاکید فرمائی کہ تم خود ابتدا بالقتال نہ کرنا، جو شخص تم سے تعرض کرے صرف اس سے لڑنا۔ بعد ازاں آپ نہایت ادب و احترام کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو اول ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے، غسل کر کے 8 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ قریش نے کچھ اوباش تمہارے مقابلے کے لیے جمع کیے ہیں، وہ اگر مقابلے پر آئیں تو ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر رکھ دینا۔ صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمرو نے مقام خندمہ میں بقصد مقابلہ کچھ اوباشوں کو جمع کیا۔ خالد بن ولید سے مقابلہ ہوا، مسلمانوں میں سے 2 شخص شہید ہوئے اور خنیس بن خالد بن ربیعہ اور کرز بن جابر فہری، علامہ سید سلیمان ندوی کی تحقیق کے مطابق 3 لوگ شہید ہوئے اور مشرکین کے 12 یا 13 آدمی مارے گئے، باقی سب بھاگ اٹھے۔ مغازی موسیٰ بن عقبہ میں ہے کہ خالد بن ولید جب اسفل مکہ سے داخل ہوئے تو بنو بکر اور بنو حارث میں سے عبد منات اور کچھ لوگ قبیلہ حذیل اور کچھ اوباش قریش مقابلے کے لیے جمع تھے۔ حضرت خالد پہنچتے ہی ان لوگوں نے ہلہ بول دیا۔ خالد بن ولید نے جب ان کا مقابلہ کیا تو تاب نہ لا سکے اور شکست کھا کر بھاگے۔
بنو بکر میں کے تقریباً 20 آدمی اور حذیل کے 3 یا 4 آدمی قتل ہوئے، باقی ماندہ اشخاص میں بھگدڑ مچ گئی، کوئی مکان میں جا کر چھپا، کوئی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ ابو سفیان نے چلا کر کہا کہ جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن سے ہے، اور جو شخص اپنا ہاتھ روک لے وہ امن سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تلواروں کی چمک پر پڑی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دریافت فرمایا کہ کیا ماجرا ہے، میں نے تم کو قتال سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے ابتدا بالقتال نہیں کی، میں نے برابر اپنا ہاتھ روکے رکھا، جب میں مجبور ہو گیا اور تلواریں ہم پر چلنے لگی اس وقت مقابلہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہی اللہ کی طرف سے قضاء و قدر ہے۔ اس کے بعد امن قائم ہو گیا اور لوگوں کو امن دے دیا گیا اور لوگ مطمئن ہوئے، فتح مکہ مکمل ہو گئی تو آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے، بیت اللہ کے تمام گوشوں میں پھر کر توحید و تکبیر کی آوازوں سے اس کو منور کیا۔ اس وقت بلال اور حضرت اسامہ اور آپ کے ہمراہ تھے۔ فارغ ہو کر دروازہ کھولا اور باہر تشریف لائے، دیکھا کہ مسجد حرام لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، نیچے سب منتظر ہیں کہ مجرموں اور دشمنوں کے متعلق کیا حکم ہوتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کی 20ویں تاریخ تھی۔ باب کعبہ پر آپ کھڑے ہوئے اور کلید آپ کے ہاتھ میں تھی۔ اس وقت آپ نے یہ خطبہ دیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، دشمنوں کی تمام جماعتوں کو اس نے تنہا شکست دی۔ آگاہ ہو جاؤ، جو خصلت و عادت خواہ جانی ہو یا مالی ہو، جس کا دعویٰ کیا جا سکے، وہ سب میرے قدموں کے نیچے ہیں، سب لغو اور باطل ہیں، مگر بیت اللہ کی دربانی اور حاجیوں کی زمزم کا پانی پلانا، یہ خصلتیں حسب دستور برقرار رہیں گی۔ آگاہ ہو جاؤ، جو شخص خطا قتل کیا جائے کوڑے سے یا لاٹھی سے، اس کی دیت خوں بہا مغلظہ ہے، 100 اونٹ ہوں گے جس میں 40 حاملہ اونٹنیاں ہوں گی۔ اے گروہ قریش، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی نخوت اور غرور اور آباء و اجداد پر فخر کرنے کو باطل کر دیا۔ سب لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ لوگو ہم نے تم کو مرد و عورت سے پیدا کیا، تم کو شاخوں اور خاندانوں پر تقسیم کیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ حقیقت میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو سب سے زیادہ خدا ترس ہو، اللہ حلیم اور خبیر ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اے قریش، تمہارا میری نسبت کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ لوگوں نے کہا بھلائی کا، آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا تھا، تم پر آج کوئی عتاب اور ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ عرب میں جو حسب و نسب پر فخر کرنے کا دستور چلا آ رہا تھا، آپ نے اس خطبے میں اس کا خاتمہ کر دیا اور اسلامی مساوات کا جھنڈا نصب کر دیا، اور یہ بتلا دیا کہ شرف و بزرگی کا معیار صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ کا مقصود ہدایت تھا، دشمن سے انتقام بادشاہوں کا کام ہے۔ خطبے سے فارغ ہو کر آپ مسجد میں بیٹھ گئے، بیت اللہ کی کنجی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کنجی ہم کو عطا فرما دیجئے تاکہ سقایت زمزم کے ساتھ حجابت بیت اللہ یعنی بیت اللہ کی دربانی کا شرف بھی ہم کو حاصل ہو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تحقیق اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں پہنچا دو امانت والوں کو۔ آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلا کر کنجی مرحمت فرمائی اور یہ فرمایا یہ کنجی ہمیشہ کے لیے لو، یعنی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، میں نے خود نہیں دی بلکہ اللہ نے تم کو دلائی ہے، سوائے ظالم اور غاصب کے کوئی تم سے نہ چھین سکے گا۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرما لیا اور نہایت پرامن طریقے سے فتح فرما لیا۔ آج ہزاروں میں خونیں بہتیں
اور ہزاروں میں لوگ مارے اور قتل کیے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کشت و خون سے گریز فرمایا، اور جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے عرض ہوا کہ آپ رحمت للعالمین تھے، جس کے نتیجے میں آپ نے لوگوں کو عفو و درگزر سے معاف فرمایا۔ انتقام تو بادشاہوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام ساتھیوں حضرات صحابہ کرام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی اس کوشش کو کامیاب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔